السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں موجود ہیں سید شمس کے ساتھ، جنہوں نے زندگی میں کافی دفعہ سفر کیا پاکستان کا۔ کئی لوگوں کے لیے ایک خواب ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے ایک حقیقت بن کر رہ گیا تھا۔ شروع کہاں سے ہوا یہ جاننے کے لیے کافی کو لوگ انکوائریز بھیجتے رہے یورپ سے اور پورے یو کے سے۔ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایک تو آئیڈیا کہاں سے ملا، دوسرا یوں سوال پوچھتے تھے کہ جانے کے لیے ضروریات کس چیزوں کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے شمس نے طے کیا کہ وہ اپنے ناظرین اور حاضرین کو بتائیں گے کہ یہ سفر کیسا رہا۔ اور سب سے پہلے شمس بھائی ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سفر بائی روڈ ٹو پاکستان، یو کے ٹو پاکستان، یہ شروع کیسے ہوا؟ سوچ پہلے کب آئی کہ آپ نے یہ ٹور کرنا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سفر کا ریزن بتا سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید شمس بن ریاض ہے۔ بیسکلی میں نے یہ ٹرپ کوائٹ اے فیو ٹائم میں نے کیا ہے، یو کے سے پاکستان گاڑی میں۔ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ بیسکلی بچپن سے ہی مجھے شوق تھا گاڑی کا، پھر گاڑی میں لانگ ڈرائیو پہ جانا، اس طرح کی چیزوں کا شوق تھا مجھے۔ اور پھر ایک دن ایسے ہی میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ اگر لانگ ڈرائیو کرنی ہے تو وائی ناٹ کہ پاکستان چلا جائے۔ اس سچویشن میں فرسٹ آف آل تو میرے سامنے بہت زیادہ پرابلمز اس سلسلے میں آئی کہ میرے پاس انٹرنیٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی ہیلپ موجود نہیں تھی۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو شاید آپ کو جتنی بھی ویڈیوز اب ملیں گی ریسنٹلی، ان میں سب سے پرانی ویڈیوز اگر ہیں تو وہ میری ویڈیوز اپنی ہیں۔ اس سے پہلے یوٹیوب کے اوپر کوئی انفارمیشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک بھائی نے شاید 2006 اور 2007 میں ایک ویڈیو کلپ پاکستان اور تافتان بارڈر جو ایران کا بارڈر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ چڑھایا ہوا تھا، آئی تھنک 20-25 سیکنڈ کا کلپ تھا۔ اور اس کلپ میں بھی وہ بس میں سفر کر رہے تھے اور ویٹ کر رہے تھے۔ سو اس ویڈیو کو دیکھ کے آئیڈیا مجھے ملا کہ تافتان کس جگہ پہ ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ تافتان لنکڈ بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ۔ وہاں سے پھر ایک تجسس پیدا ہوا میرے اندر کہ یہ بارڈر ہے، چلے مجھے اس کی انفارمیشن ڈھونڈنی چاہیے۔ انفارمیشن ڈھونڈتے ہوئے راستہ کہاں سے ملے گا؟ سب سے پہلے میں نے جو راستہ بنایا وہ اس حساب سے تھا کہ فرانس سے چلا جائے سوئٹزرلینڈ، اور سوئٹزرلینڈ سے اٹلی، اور اٹلی کے اینڈ کے اوپر باری کے بعد برندسائی کے سے وہاں سے ایک فیری لے کر آگے چلا جائے گریس، اور گریس سے ترکی، اور پھر ترکی سے ایران اور پاکستان کا سفر۔ یہ میرے ذہن میں پہلی تھوٹ آئی، جس کی وجہ سے میں نے کچھ دوستوں کو ایگری کیا اپنے ساتھ چلنے پہ۔ ہم نے پہلا ٹور کیا آئی تھنک 2008 اور 2009 میں، ہم نے بائی روڈ اٹلی کے اینڈ تک کا سفر کیا، اس اسٹیشن کا سفر کیا، برندیسی جو بھی پورٹ کا نام ہے، باری گئے، وہاں پہ نیپلس گئے، وہاں پہ انفارمیشن ساری اکٹھی کی، یہاں سے فیریز کب جاتی ہیں، کتنی انفارمیشن۔ وہ ہمارا ایک ویک کا ٹور تھا، اس میں ہم نے جتنی انفارمیشن ہو سکتی تھی وہ انفارمیشن نکالی کہ یہاں سے آگے کیسے جایا جائے گا۔ اور اینڈ پہ آؤٹ کم یہ نکلی کہ یہ راستہ بہت ہی لمبا ہے اور یہ ایک قسم کا امپاسبل ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے سامنے اور ریزنز کافی زیادہ تھے، فار ایگزامپل ترکی تک ٹھیک ہے، دیٹس فائن، ترکی کے آگے اس کے بعد ایران کے کوئی میپ نہیں ملتا۔ ایران کے اندر کی سچویشن آبویسلی اوور آل پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایران کی سچویشن کافی بیڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے پھر مجھے ملے جو ارلی 1980s یا 1970s میں جنہوں نے سفر کیا ہوا تھا، ایک دو ایسے ملے، ان لوگوں سے انفارمیشن ملی۔ ان لوگوں کے پاس بھی آبویسلی 25-30 سال 35 سال پرانی انفارمیشن تھی، لیکن انہیں اس انفارمیشن کے مطابق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہ سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ ترکی کے بارڈر پہ جو ترکش لوگ ہیں وہ لوگ لوٹتے ہیں، وہ لوگ مار بھی ڈالتے ہیں، اس طرح کی کویسچن تھے اور آنسر تھے ان کے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ سوال ایک بار پھر نکلا، اور اس سوال کے بارے میں پھر میں نے گوگل سرچ کی۔ آبویسلی وہ کہتے ہیں جب انسان کا تجسس بڑھ جاتا ہے تو وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ پہ ایک چیز سوار ہو جائے تو وہ
چین نہیں لیتے. میں بھی شاید ایسے ہی کچھ لوگوں میں سے تھا. پھر یہ انفارمیشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے کچھ روٹس ملے. اس روٹ کی روشنی میں ایک سوائے ایران کے میرے پاس آلموسٹ ساری انفارمیشن اکٹھی ہوگی, جس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے یہ سفر کرنا چاہیے. anyway سفر بہت لمبا ہے. اس میں آنے والی ڈیٹیل, کہاں سے سفر شروع ہوا, کہاں پہ سفر اینڈ ہوا, اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اس کے لیے بیسکلی مجھے کئی پارٹس پہ ویڈیوز کو بنانا پڑے گا. اتنے لمبے پارٹس نہ تو میں ویڈیوز کو ہم لوگ اپلوڈ کر پائیں گے کمپیوٹر کے اوپر. اس لیے فرسٹ آف آل یہ ایک انفارمیشن ہے سٹارٹنگ پہ کہ یہ سفر سٹارٹ کیسے ہوا, دماغ میں یہ بات آئی کیسے. ہم نے یہ سفر کیا, میرا پہلا سفر, میرے ساتھ دوست تھے, اس میں کافی پرابلمز آئیں. ترکی تک ہم لوگ پہنچے. ترکی سے میرے دونوں دوست جو میرے ساتھ تھے ان کو ویزا الاؤ نہیں ہوا. پھر ان لوگوں کو بائی ایئر مجھے بھیجنا پڑا کراچی. اس کے بعد میرا اکیلا مجھے سفر کرنا پڑا ایران میں پھر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ. مطلب اتنی زیادہ پرابلمز ہیں کہ وہ شیئر کرتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم لگے گا. تو فی الحال یہ ایک پارٹ ہے. یہ ایک انفارمیشن کے طور پہ کہہ لیں کہ یہ سفر سٹارٹ کیسے ہوا. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس ایک ایسا تجسس تھا مجھے بچپن سے ہی, جس کی وجہ سے یہ میں نے اس سفر کو چوز کیا. ابھی یہ ہے کہ یہ ایک پارٹ میں اس کو رہنے دیتے ہیں. پھر میں کوشش کروں گا بہت جلد اس دوسرے پارٹ کو اپلوڈ کرنے کے لیے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے, آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان بائی روڈ آپ کیسے جا سکتے ہیں, پوری انفارمیشن چاہیے, آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں shamas_riaz@yahoo.com shamas_riaz@yahoo.com. یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنے بھی آپ کے سوال ہیں ان کا رسپانس دے سکوں. اول پہ آپ کے سوالوں سے پہلے ہی میں کوشش کروں گا کہ پوری انفارمیشن ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے کلپس میں بنا کے ان کو ایک مکمل ویڈیو بنا کے اس کو میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروں. ٹل دا نیکسٹ کلپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.